اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات پیکر صبر و رضا کی تیسری نشست کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی دو نشستوں میں ہم نے ان حالات و واقعات کا تذکرہ کیا جس کے بعد امام علی مقام کو میدان کربلا میں پہنچنا تھا۔ آج ہم میدان کربلا میں ہونے والے مارکے یعنی یوم عاشور کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور میدان کربلا، یوم عاشور، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اس پورے واقعے میں ہم اگر نظر دوڑائیں تو نظر یہ آتا ہے کہ اس وقت جو کربلا کے میدان کا منظر تھا وہ کتنا عجیب تھا کہ وہاں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، خیمے بھی ہیں، ایک طرف 72 اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر بھی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ امام علی مقام اپنے رفقا سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم چاہو تو واپس چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، لیکن کوئی بھی خاندان مصطفیٰ کا فرد واپس جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جو 72 ہیں، اور دوسری طرف پریشان حال اور شکلوں سے غمگین یزیدی لشکر ہے جن کے چہروں پہ اضطراب ہے، اور دوسری طرف یہ شہادت کے متلاشی، شہادت کی آرزو کرنے والے جن کے چہروں پہ سکون ہے۔ وہ جانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اے امام علی مقام، آج کے دن کا یا آج کی رات کا ہی انتظار تھا کہ جس میں آپ کے شانہ بشانہ شہادت کے جام جو ہے وہ پی کر ہم کوثر کے جام پینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس کے لیے بےتاب ہیں، اور یہ موقع ہم کیسے گنوا سکتے ہیں۔ یہ جذبہ ہے، یہ ایمانی جذبہ ہے کہ جس کا تذکرہ پچھلی نشستوں میں ہوا کہ امام جانتے تھے کہ کربلا میں شہید کر دیا جاؤں گا، پھر بھی کربلا گئے، اور اب یہ بھی جانتے ہیں کہ کل صبح کیا ہونا ہے، یوم عاشور پہ کیا ہونا ہے، اس جنگ کا اختتام کیسے ہونا ہے، اور میرے جانے کے بعد میرے خاندان کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ کہا گیا کہ امام گھوڑے سے کیا گرے، پوری امت کو اٹھا گئے، اور پھر میدان کربلا، نماز کی حالت، سجدے کی حالت، یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام، یہ سارا منظر، یہ ساری باتیں ہمیں میدان کربلا میں ملتی ہے۔ تو آج ہم شہدائے کربلا اور میدان کربلا کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کریں گے، اور یوم عاشور کے حوالے سے کریں گے، کیونکہ یہ سارا واقعہ یوم عاشور کے دن پیش آیا۔ موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے، ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم ان السلام۔ کے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، حضرت علامہ ذوالفقار گیلانی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ سید سعید رضا زیدی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور ممتاز ثنا خواں حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اچھا مفتی شاہد صاحب، یہ بتائیں کہ ہم جب میدان کربلا کی یا واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں تو پانی کا بڑا تذکرہ آتا ہے، تو عورتوں کا ضبط ہے، بچے پیاسے ہیں، پانی بند ہے، اس سچویشن میں 72 نفوس کا ہزاروں کے سامنے لڑنا اور ڈٹ جانا، یہ کیا سبق ہمیں دیتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ان جتنی چیزوں کا ذکر ہوا کہ ان تمام چیزوں سے آزمائیں گے، اس کی اعلیٰ تفسیر عملی امام علی مقام رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں کر کے دکھاتے ہیں۔ آزمائش کی جگہ ہے، میں نے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کسی پروگرام میں، کہ اپنی ذات پر آزمائش آئے تو بندہ ضبط کر لیتا ہے۔ مطلب میں بھوکا ہوں، چل جائے گا، گھر میں زوجہ بھوکی ہو، بچے بھوکے ہوں، والدہ بھوکی ہوں، اور ننھے بچے، علی اصغر رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ پیاسے ہوں اور پیاس سے رو رہے ہوں تو ضبط نہیں ہوتا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے عملی طور پر اسلام کے لیے تمام قربانیاں ہمارے سامنے رکھ دی۔ رمضان المبارک میں ہم روزے سے ہوتے ہیں، وقت عصر شدت پیاس سے ہمارا کیا حال ہوتا ہے، یہاں پر 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، خود نہیں پوری فیملی، اور پانی بند کر دیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بیعت کر لیں۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ انکار فرما دیتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قیامت تک 2 طرح کے لوگ آئیں گے، نمبر 1 وہ جو حسینی ہوں گے، نمبر 2 وہ جو یزیدی ہوں گے۔ ایک ہے دعویٰ حسینی ہونا، ہمارے ہاں بعض اوقات دعویٰ حسینی ہوتا ہے لیکن کردار یزیدی ہوتا ہے، اور آج مسلم امہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قول کے طور پر تو کہتے ہیں، لیکن جب عملی طور پر، یزید کس چیز کا نام ہے؟ حلت شراب کی بات کرتا ہے،
महारिम की हिल्लत की बात करता है, इस्लाम की बुनियादों को हिला रहा है, इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है। आज अगर मिन हैसुल उम्मा हम गौर करें तो हम में कई ऐसे अफराद मौजूद हैं कि जो अपने मफादात ज़ातिया पर मफादात इस्लाम को कुर्बान कर रहे होते हैं। यही यजीदी फ़िक्र है और इसी चीज़ ने इस्लाम को नुकसान दिया। अगर हम बात करते हैं इमाम हुसैन की तो फिर दावा भी हुसैनी हो, किरदार भी हुसैनी। क्या बात। किरदार हुसैनी कैसा होगा? चाहे पानी बंद कर दें, चाहे पैसा बंद कर दें, चाहे असबाब बंद कर दें, चाहे इज़्ज़त को उछालने की बात करें, चाहे कत्ल करने की बात करें, जो करना है कर दो, मैं घिर जाऊंगा, दीन पर सौदेबाजी नहीं करूंगा। ये वो पैगाम है कि जो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूर को अमली तौर पर पेश किया। और अपनी आप सोचिए, आज अगर हमारे घर में बच्चे का इंतकाल हो जाए, दर्द का आलम क्या होता है? नींद नहीं आती, किसी को खाना अच्छा नहीं लगता, सारा सुकून छिन जाता है। वो लम्हा कि जब हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सदा लगाई कि या अबताह अदरिकनी, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु बढ़े और हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी बाहों में लिया और उन्होंने आपकी नज़रों के सामने जामे शहादत नोश कर लिया। फिर उसके बाद वो मंज़र जब हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने सदा लगाई कि या अम्माह अदरिकनी, ए चचा जान मुझे पकड़िए, और आप दौड़ कर आए और आपने अपनी बाहों में उन्हें लिया और उन्होंने भी जामे शहादत नोश कर लिया। फिर वो मंज़र कि जब 6 महीने के हज़रत अली असग़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने भूख प्यास के आलम में जामे शहादत नोश किया। आप सोचिए कि कितनी बड़ी आजमाइश थी। और पहाड़ की मानिंद सब्र हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया। और फिर वो लम्हा कि जब आप खैमे से रवाना हुए, मस्तूरात की आंखों में आंसू हैं, अल्लाह, बहनें रो रही हैं, अज़वाज रो रही हैं, बेटी मौजूद है और आप उन्हें अल्लाह के हवाले करके रवाना हो रहे हैं। इस मंज़र को जब आप अपनी आंखों के सामने लाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर जो आपकी अपनी लग्जरी ज़िंदगी होती है, आप उससे बाहर निकलते हैं कि इस दीन के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी। क्या बात। और आप अपना थोड़ा सा माल या थोड़ा सा वक्त या अपनी जान या अपनी सलाहियत को कुर्बान नहीं कर सकते। आज हमें ज़रूरत इसी बात में, अक्सर ये बात कहता हूँ कि उस वक्त भी 2 लश्कर थे, एक लश्कर हुसैन था और एक लश्कर यजीद था। आज भी 2 लश्कर हैं, एक लश्कर हुसैन है और एक लश्कर यजीद है। हमने फैसला करना है कि हम किस लश्कर में, लश्कर हुसैन में हैं या लश्कर यजीद में हैं। और बिलफ़र्ज़ अगर लश्कर यजीद में हैं तो क्या हज़रत हुर की तरह एक नारे तकबीर लगाकर लश्कर हुसैन का हिस्सा बन सकते हैं? हम उस हिस्से में आ सकते हैं। और अब भी जब तक हमारी सांस की माला चल रही है, हमारे पास वक्त है, हम अमली तौर पर आप रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ुरबानियों को मलहूज़े निगाह रखें। और अगर थोड़ी बहुत आजमाइश आ जाए, देखिए जब हम दीन का काम करते हैं ना तो बाज़ औक़ात आजमाइशें आती हैं। कोई आपकी मुखालफत करता है, कोई आपके किरदार पे बात करता है, कोई आपके करैक्टर पर बात करता है, कोई आप पे माली हवाले से इल्ज़ाम लगाता है। थोड़ी बहुत आजमाइशें आती हैं, बाज़ लोग घबरा जाते हैं, किरदार पे बात हुई घबरा गए, माली हवाले से कोई इल्ज़ाम लगा घबरा गए। जब भी दीन का काम करते हुए आप पर इस तरह की आजमाइशें आएँ, आप करबला को पढ़िए। क्या बात। हम पर जो मुसीबतें आ रही हैं वो उसका तो उशरे अशीर ही नहीं है। उनकी राहों में कांटे बिछाए गए, हमें लोग फूल बरसाते हैं। अगर 100 लोग हैं तो आपको उनमें से बुरा बोलने वाला 1 है, सही 2 हैं, 3 होंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 100 में से 10 भी मुखालिफ हो गए तो वो 90 जो आपके कदमों में अपनी आंखें बिछा रहे हैं, जो आप पर अपनी जान छिड़कने को तैयार हैं, आप उनको क्यों नहीं देखते? तो फिर कभी भी आप दिल बर्दाश्ता नहीं होते। वो पैगाम जो इमाम अली मकाम ने दिया और वो मकसद जो इमाम अली मकाम ने हमें दिया, उसे हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। क्या बात है। अच्छा, एक मशहूर कलाम है मुफ्ती साहिबा, और बचपन से हम तो सुनते आए, तो उसको ज़रा हम, उसके चंद अशार हैं कि हज़ारों में 72 तन थे तस्लीम व रज़ा वाले, हज़ारों में 72 तन थे तस्लीम व रज़ा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हज़रत ने फरमाया, किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हज़रत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, ये खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह। और दवाए दर्द इसियाँ पंजतन के दम से मिलती हैं, ज़माने में यही मशहूर हैं दारुश्शिफा। दारुश्शिफा वाले। और ये नारा हुर का था
جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات پیکر صبر و رضا کے ساتھ. اچھا علامہ صاحب، جو کردار حسینی ہے اس کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو صبر ایک اہم جزو ہے ان کے کردار کا، اور پھر جب یہ واقعہ کربلا ہے، یہ یقیناً پیچھے ایک پوری تربیت ہے، پرورش ہے، اور ایسے میں اتنا بڑا واقعہ ہو جانا جس میں عورتیں، بچے، یہ سب آپ کے سامنے ہیں، ان کی تکالیف آپ کے سامنے ہے، ایون بچوں کی شہادتیں آپ کے سامنے ہیں. تو یہ بتائیے کہ جب امام اپنی آنکھوں سے شہادت پہ شہادت دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، چونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت بھی پوشیدہ ہے، ایک نظریہ پوشیدہ ہے، اس صبر حسین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شبیر بھائی، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا پیچھے دیکھنا پڑے گا. واقعہ کربلا کائنات کا واحد واقعہ ہے. آپ نے سنا ہوگا واقعوں کا ذکر ہوتا ہے واقعہ ہونے کے بعد. واقعہ کربلا واحد واقعہ ہے کہ جس کا تذکرہ واقعہ ہونے سے پہلے سے ہو رہا ہے. جس دن امام حسین کی ولادت ہوئی ہے اسی دن جبریل نے آئے رسول خدا کے پاس اور ایک مٹی لا کے دی رسول کو. جب مٹی ہاتھ میں آئی تو رسول خدا رونے لگے. جب رونے لگے تو بی بی فاطمہ زہرا نے کہا بابا کہ آپ کو حسین کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں ہوئی؟ تو رسول خدا نے کہا اے علی تم ذرا زہرا کے قریب آ جاؤ، حسن تم بھی قریب آ جاؤ، فضہ تم بھی قریب آ جاؤ. بابا کیا ماجرا ہے؟ کہا ابھی جبرائیل آئے تھے، مجھے کربلا کی مٹی دے کر گئے ہیں اور بتایا ہے کہ یہ جو بیٹا ابھی آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے یہ پروردگار کے دین کو بچانے کے لیے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. جس دن پیدا ہوئے ہیں اسی دن یہ رپورٹ رسول خدا کو پہنچ گئی تھی. تو جو بچہ ابھی گود میں ہو، اور چونکہ امام ہے تو ہمارے یہاں تو عقیدہ یہ ہے کہ امام سب سنتے ہیں، تو وہ بچپن سے سن رہے ہیں کہ میری تربیت کیا ہو رہی ہے. رسول کے گود سے یہ تربیت ہو رہی ہے کہ اب ایک واقعہ ہونا ہے کربلا کا. نمبر 1. اچھا، امام حسین کا جو کربلا معلّہ ہے اس کی تھوڑی خصوصیت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں یہ زمین ارض کرب و بلا بڑی عجیب زمین ہے. پروردگار دو عالم نے مکہ بنایا، اپنا گھر بنایا، اس کا نام رکھا مکہ معظمہ. مدینہ کا نام جہاں مسجد بنائی اس کا نام، جہاں اپنے رسول کو رکھا اس کا نام رکھا مدینہ منورہ، اور جہاں علی کو رکھا اس کا نام رکھا نجف اشرف. لیکن جہاں حسین کو رکھا اس کا نام رکھا کربلا معلّہ. کربلا معلّہ، ایک معلّہ کربلا ہے اور ایک معلّہ عرش ہے جہاں اللہ بیٹھتا ہے. یا عرش معلّہ ہے یا کربلا معلّہ ہے. امام حسین کے صبر نے اس کو معلّہ بنا دیا. اتنا صبر کیا آپ نے اس دن، اتنا صبر کیا کہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ امام نے وقت کو روک لیا. کیسے روک لیا وقت کو؟ کہ جنگ شروع ہوتی ہے عصر میں، فجر میں جنگ شروع ہوتی ہے، عصر میں ختم ہوتی ہے، 12 گھنٹے بنتے ہیں ٹوٹل. لیکن اگر آپ حساب لگائیں کہ 72 شہید ہیں، اگر 72 شہید، ایک شہید 10 منٹ بھی لڑا ہے تو 1500 منٹ سے زیادہ بنتے ہیں، یعنی 17-18 گھنٹے بنتے ہیں. امام نے وقت کو روک لیا اس دن. یعنی کہ خالی یہ وقت نہیں کہ 12 گھنٹے. امام حسین نے، ہمارا تو روزہ رکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جلدی وقت آ جائے، ہماری پیاس ختم ہو جائے، ہمارا جلد سے، لیکن امام حسین وقت کو بڑھا رہے ہیں کہ وقت بڑھتا ہے تو بڑھے، میرا صبر ختم نہیں ہوگا، میرا صبر ختم نہیں ہوگا. عصر تک امام حسین صبر کر رہے ہیں. اور امام حسین کی تربیت خالی امام حسین کی نہیں. اچھا، خالی امام حسین صبر کی بات تھوڑی ہے کوئی، وہ اکبر بھی صبر کر رہے ہیں، وہ قاسم بھی صبر کر رہے ہیں، اور محمد بھی صبر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ علی اصغر بھی صبر کر رہے ہیں. اچھا، پانی جو امام حسین کے ساتھ اصحاب ہیں، ابھی آپ کہہ رہے تھے نا خاندان مصطفیٰ والے، خاندان مصطفیٰ والے نہیں، بہت سے لوگ ایسے تھے امام حسین کے ساتھ جن کا خاندان مصطفیٰ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بھی امام حسین سے، اب امام کے ساتھ جڑ گئے نا. اب امام کے ساتھ جب جڑ گئے تو یقیناً امام کے نور نے ان کو گھیر لیا، اپنے سائے میں لے لیا. اب جب امام کے نور کے سائے میں آئے تو وہ صبر ان کے اندر پیدا ہو گیا. حضرت جون جو 2 دن پہلے امام حسین کو جوائن کر رہے ہیں کربلا کے اندر، وہ اتنا صبر کر رہے ہیں. پیاس، ارے بھائی آپ ان سے پانی نہیں مانگ رہے، حسین سے تو پانی مانگ لیں. امام حسین کے سامنے کسی نے پانی کا ذکر نہیں کیا. یعنی کہ پانی اگر نہ ملے تو ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں نا، ان کے کسی کے ہونٹ تک خشک ہونے نہیں دیے اپنے، بلکہ شرمندگی سے وہ دریا فرات خشک ہو گیا.
آج آپ کربلا جائیں تو بڑا عجیب منظر دیکھیں کہ فرات نظر نہیں آئے گا. لوگ پوچھتے ہیں بھائی ذرا فرات کا رستہ تو بتا دو. فرات شرمندگی سے غائب ہو گیا. آج تک فرات کی مجال نہیں ہے کہ اب سامنے آئے, اس لیے کہ رسول کے بیٹے کو پانی نہیں ملا, ان کے اصحاب کو پانی نہیں ملا. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں, میں امام حسین صبر کی تو کیا بات کروں, آپ تو خیر امام ہیں, لیکن جو امام نہیں تھے آپ کے ساتھ ان کے صبر کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی اصغر کہ جن کو ایک قطرہ پانی کا خالی ایک قطرہ پانی کا مل جاتا تو ان کے لیے بہت تھا. بھائی آپ کسی ماں سے پوچھیں جس کا 6 مہینے کا بچہ ہو, تمہارے بچے کو پیاس لگے گی کتنا پانی پلاؤ گی, تو وہ کہتی ہیں میں گلاس میں انگلی ڈالتی ہوں, ایک قطرہ بچے کے منہ میں ٹپکا دیتی ہوں. تو ان ظالموں نے ایک قطرہ پانی کا نہیں دیا. حضرت علی اصغر اس طرح جھولے میں تڑپ رہے تھے جب امام حسین لے کر گئے, پیاس سے تڑپ, جیسے مچھلی تڑپتی ہے ایسے تڑپ رہے تھے حضرت علی اصغر. اور جب حضرت علی اصغر کو امام حسین لے کر گئے ہیں فوج اشقیاء کے سامنے, کہا اگر تمہاری نظروں میں مجرم ہوں تو مجھے پانی مت دو, مجھے پانی مت دو. یہ بچہ اس 6 مہینے, اور خدا کی قسم سب سے بڑا شہید علی اصغر ہیں اور سب سے بڑے شجاع علی اصغر ہیں. آپ یہ دیکھیں امام حسین نے ان 72 نفوس کی تیاری کیسے کری. کربلا کب بنی؟ جب امام حسین علی اصغر پیدا ہو گئے. امام حسین نے سفر کب شروع کیا؟ آپ اس سے اندازہ کریں امام حسین کی حکمت عملی کا. امام حسین کا سفر کب شروع ہو رہا ہے کہ جس دن علی اصغر پیدا ہو گئے. جب علی اصغر پیدا ہوئے ہیں تب امام حسین اب کربلا چلو, اس لیے کہ میرے کربلا کا آخری سپاہی آ گیا. کیا بات ہے, واہ واہ, آخری سپاہی میرے کربلا کا آ گیا. بہت خوب, ماشاء اللہ. حافظ صاحب کلام, کیا بات ہے. مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے, نور نظر نبی کا شبیر جا رہا ہے, لیتے تھے جس گلے پر بوسے نبی محمد, محمد اسی گلے پہ دشمن خنجر چلا رہا ہے. جا کر بقیع شبیر جا رہا ہے. مولا علی کا
प्यारा करबल को जा रहा है। यूसुफ बयां करे क्या करबल की दास्तां को, करबल की दास्तां को खुलती नहीं ज़बान, दिल कांप जा रहा है इस्लाम को बचाने, शबीर जा रहा है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं पैकर सब्र व रज़ा, हमारे खुसूसी नशरियात मुहर्रम अल हराम की, और उसकी तीसरी नशिस्त है। और आशूर के दिन के हवाले से और वाक़या करबला के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। औरतों का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि औरतें जो है वो उस पूरे वाक़े में ये पाक बीबियाँ, उन्होंने अपने किरदार से साबित किया है कि वो भी सब्र व रज़ा का पैकर थी। आज हम जब तज़किरा कर रहे हैं उन मुजाहिदों का कि जिन्होंने मैदान करबला में शहादत के जाम पिए, तो साथ साथ हमें उन पाक बीबियों का ज़रूर तज़किरा करना चाहिए कि जिन्होंने इस पूरे सफ़र में इमाम अली मकाम का साथ दिया और वाक़या करबला के बाद भी उन्होंने सब्र इस्तिक़लाल का एक पहाड़ अपने आप को साबित किया। अल्लामा गिलानी साहब, ज़रा बताइए औरतों के हवाले से इस वाक़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़िला करबला में वैसे तो इमाम के साथ काफ़ी सारी ख़वातीन शामिल रही हैं, पेश रही हैं, लेकिन इमाम पाक के साथ एक ऐसी ख़ातून और एक ऐसी मस्तूर और एक ऐसी पाक हस्ती भी आपके साथ रही हैं जो आपकी हमशीरा हैं। बड़ी प्यारी बात किसी ने कही कि सानिए फ़ातिमा तो मिल जाती है, जिसे बीबी ज़ैनब कुबरा कहते हैं, लेकिन सानिए ज़ैनब कुबरा कोई नहीं है। वाह वाह। आप ये देखिए कि जब इमाम पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दाहु अन्हा जब मक्का से निकलते हैं, तो जब इमाम पाक को हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दाहु अन्हा के हालात से आप बाखबर होते हैं, उस वक्त आप एक मीटिंग बिठाते हैं रास्ते में, और वहाँ पर आप अपने अहले खाना से मशवरा करते हैं। उन तमाम मशवरों के बाद आप हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा व अर्दाहा अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा से मशवरा करते हैं। और आप अगर ये देखें थोड़ा सा शबीर भाई बादियों नज़र में, कि जिस जगह भी इमाम को किसी भी ख़ास मशवरे की ज़रूरत पड़ती है या इमाम को कोई भी ख़ास फ़ैसला लेना पड़ता है, यहाँ तक कि आशूर की रात में इमाम ने जो सबसे ज़्यादा अहम बातें जिससे की हैं वो यही हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा व अर्दाहा अन्हा की ज़ात गिरामी है। तो इमाम ये जानते थे कि मेरे बाद अगर इस काफ़िले में कोई मिजाज शनास रसूल है या कोई मिजाज शनास इस्लाम है या कोई मिजाज शनास कुरान है, तो वो ये मेरी बहन हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा व अर्दाहा अन्हा है। बारह जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि वहाँ पर ये बात एक लम्हे के लिए इमाम ने इरशाद फरमाया कि वापस चलते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा व अर्दाहा अन्हा से मशवरा किया कि आप बताइए क्या किया जाए। आपने फरमाया कि हमें अपना सफ़र रोकना नहीं चाहिए, हमें आगे जाना चाहिए। ये जो इमाम का मक्का से निकलने के बाद करबला तक पहुँचने का मामला है, उसमें जो सबसे अहम जो मुशीरा है, एक तो होता है मुशीर मशवरा देने वाला, एक मुशीरा, वो हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा व अर्दाहा अन्हा है। और फिर दूसरी जो खातून है वो हज़रत बीबी शेरबानो है। हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा जहाँ इमाम को तसल्लियाँ भी दे रही हैं, इमाम की हिम्मत भी बंधा रही हैं, आपको हौसला भी दे रही हैं, और आपको नाना जान के दीन की पासदारी करने और उस पर इस्तिकामत का दर्स भी उसको कायम रख रही हैं। वहीं पर हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा हज़रत कासिम की तरफ भी मुतवज्जे, हज़रत अली अकबर की तरफ भी मुतवज्जे,
اپنے خانوادے کے دیگر جو افراد ہیں اور امام زین العابدین کی طرف بھی آخر تک متوجہ. ایسا نہیں ہے کہ صرف میدان کربلا تک، بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کا جو کردار کربلا کے بعد رہا ہے، اس کے پیچھے جو پشت پنائی رہی ہے وہ حضرت بی بی زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کے لیے. بلکہ بعض مؤرخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بی بی زینب کبریٰ نہ ہوتی تو واقعہ کربلا فراموش ہو چکا ہوتا. اور یہ بات اگر آپ تھوڑا سا سوچیں، میں اور آپ اگر سوچیں تھوڑا سا، اس وقت یہ رصد کے، یہ آمد کے، یہ رفت کے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کے ذرائع نہیں تھے. جو ایک پوری جو پلاننگ کی گئی تھی کہ آپ تھوڑا سا اگر یہ دیکھیں 18,000 کا لشکر ہے کم و بیش، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 22,000 کا لشکر ہے. اب 5,000 یا 4,000 لوگ ایک چھوٹے سے قافلے کو گھیر کے کھڑے ہو جائیں اور اس قافلے کے ساتھ اندر کیا ہو رہا ہے باہر والے لوگوں کو کیا پتہ ہے. وہ 18,000 کے لشکر کا آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں حسین کے ساتھ اور حسین کے حامیوں کے ساتھ ایسا کام کیا جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اس واقعہ کربلا کو بھی پہنچانے میں حضرت بی بی زینب کبریٰ کا کردار ہے. اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کے ساتھ جو آخری وقت تک کھڑے ہونے تک اور اپنی ماں کی وصیتیں، یہاں پر میں ایک بات عرض کروں، آخری بات اور سب سے اہم ترین بات، کہ یہ بات یاد رکھیے کہ افراد کو تیار کرنے میں تمام مکاتب فکر کے اور تمام ادیان عالم کے جتنے بھی دانشور ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ فرد کو تیار کرنے میں ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، صحیح، فرد کو تیار کرنے میں بہن کا ہاتھ ہوتا ہے، فرد کو تیار کرنے میں کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ تمام افراد جتنے بھی خانوادہ رسول ہیں، ان کو تیار کرنے میں، ان کو قائم رکھنے میں، کربلا کے بعد صبر کی تلقین کرنے میں اور صبر کے درس کو قائم رکھنے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ اس خاتون حضرت بی بی زینب کبریٰ. کیا بات ہے. اچھا علامہ صاحب، امام زین العابدین کا تذکرہ بھی ذرا ہونا چاہیے، جیسے کہ حضرت نے فرمایا روایات ان کے ذریعے پہنچی ہیں بی بی زینب کے. دوسرے حضرت امام زین العابدین نے بھی مکہ شریف اور مدینہ شریف کے لوگوں کو یہ ساری داستان سنائی، ان کے حوالے سے شبیر بھائی دیکھیں، اس سبجیکٹ کربلا کا ہر سوال بڑا اہم ہے، ہر سوال بڑا اہم ہے. امام حسین عورتوں بچوں کو کیوں لے گئے؟ اچھا امام کے سامنے کیوں تو لگتا نہیں ہے، امام کی حکمت علی خود ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنی عقل سمجھنا چاہیے. عورتوں اور بچوں کو لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ امام جانتے تھے کہ واقعہ کربلا 10 محرم عصر عاشور میں تو ختم ہو جاؤں گا، لیکن اسلام کو ختم نہیں کرنا ہے، مجھے اسلام کو بچانا ہے. اب یہ واقعہ اگر آگے بڑھے گا تو اسلام بچے گا. اب راویہ نے جو راوی تھے وہ بھی بکے ہوئے تھے، جب جیسے قبلہ بتایا 18,000 20,000 50,000 اور متحد روایت کے مطابق 2 لاکھ تک کا لشکر تھا. وہ خیر بات کی بات ہے، لیکن یہ جو بھی لشکر تھا تو وہ راوی نہیں تھے. جب سب خرید راوی، امام حسین کو راویوں کی ضرورت تھی کہ جو سچا واقعہ صحیح سے آگے بڑھائیں، ایک ایک بات جو صحیح بات ہوگی ہم تک پہنچے. اب کون پہنچائے گا؟ اب گھر کی بات تو عورت جانتی ہے نا، یا بچہ جانتا ہے، یہ گھر کا آدمی جانتا ہے، باہر کا تو نہیں کہے گا اور باہر والا کہے گا بھی نہیں. اسی لیے امام حسین اپنے ساتھ اپنی ماں بہنوں کو لے گئے، اپنے بیٹے علی اکبر کو لے گئے. اور علی اکبر کے لیے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. امام حسین حضرت علی اکبر اتنے خوبصورت تھے کہ ہمیشہ ان کے چہرے پہ نقاب ڈالے رکھتے تھے، اس لیے کہ شبیہ پیغمبر تھے، رسول خدا سے بہت مشابہت ہے، آپ بڑا مشابہت ہے، آپ چہرے سے نقاب نہیں ہٹاتے تھے ان کی. لیکن کربلا میں آپ نے علی اکبر کے چہرے سے نقاب ہٹا دی، اس لیے کہ دیکھ لو یہ پیغمبر کا میں نواسا ہوں، اگر تم بھول گئے ہو تو اس کی شکل سے کم پیغمبر کو تو یاد کر لو. اپنے گھر والوں کو لے جانے کا مقصد یہ تھا، خواتین کو لے جانے کا مقصد یہ تھا. اور یہ خواتین، ان کا اصل میں کربلا کو چلانے والے خواتین ہی ہیں. بی بی زینب نے جب خیموں میں آگ لگی ہے تو ہر خیمے سے بچوں کو نکالنا، خود امام کو نکالنا، جس کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں. امام سید سجاد کا ذکر جتنا کیا جائے کم ہے. سید سجاد صبر و پیغام، چونکہ آپ کا پیغام صبر و رضا کا ہے، اگر آپ سید سجاد کا صبر دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. بیمار بھی تھے، حالت آپ حالت غشی، کیونکہ امامت کو آگے جانا تھا. جب امامت کو آگے جانا تھا تو آپ غشی کے عالم میں تھے. تو جب امام حسین شہید ہو گئے اور بی بی زینب آئی ہے خیمے میں، خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، اور پھر پوچھا ہے سجاد سے، سجاد بتاؤ کہ جل کے مر جائیں یا جان بچائیں؟ امام ہے نا، امام سے پوچھنا ہے. تو سجاد نے کہا، اب جو دیکھا تو بابا کا سر نظر آیا نیزے پہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. میں نے سلام کیا. پہلی امامت کی پہلی گھڑی میں جو سب سے بڑا صدمہ ملا، بابا کی سر کا نشانی ملی ان کو.
کہا نہیں پھوپھی اماں جان بچائیں، جان بچائیں، سب کو بچوں کو لے کے باہر نکلیں۔ خیر بی بی زینب، خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں 7 تاریخ کو پانی بند ہوا، پانی تو 7 تاریخ کو ختم ہوا ہے، پانی کا شور بچوں نے مچایا ہے، پانی تو بہت پہلے ختم ہو چکا تھا، بوڑھے تو پانی استعمال کر ہی نہیں رہتے، بزرگ تو پانی استعمال کر ہی نہیں رہتے، اور بی بی زینب بغیر کھانے پینے کے اتنی نحیف ہو گئی تھی کہ تاریخ لکھتی ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھتی تھیں۔ ہم تو ابھی امام حسین کے کردار کو اجاگر کرتے ہیں، سید سجاد کے کردار کو اجاگر کرتے ہیں، لیکن اگر ہم شریکۃ الحسین بی بی زینب کے کردار پہ دیکھیں تو شاید ہماری آنکھیں اشبار ہوتی چلی جائیں۔ اس قدر یہ عالم ہے صبر کا کہ جن کو پالا ہے، اصل میں کربلا کو پالا ہی بی بی زینب نے، اللہ، اس لیے کہ بی بی فاطمہ زہرا کو تو 10 ہجری میں انتقال ہو گیا، 11 ہجری میں، اب 11 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 50 سال بی بی زینب نے پوری کربلا پالی ہے، اور پوری کربلا پال کے بی بی زینب نے اپنے سامنے کٹتے ہوئے دیکھی۔ امام رضا لکھتے ہیں کہ میرے جد کو اس طرح شہید کیا گیا جیسے ایک بھیڑ کا گلا کاٹا جاتا ہے۔ بھیڑ کا گلا کیسے کاٹا جاتا ہے؟ آپ بتاتے ہیں کہ عرب میں یہ تہوار تھا کہ ایک بھیڑ کو پالتے تھے 1 سال، اور پالنے کے بعد 7-8 لوگ جمع ہو جاتے تھے میدان میں لے جا کے بھیڑ کو، اور بھیڑ کو بیچ میں چھوڑ دیتے تھے اور چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے اس بھیڑ کو، اور پھر کسی کے ہاتھ میں خنجر ہوتا تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا، جو جیسے چاہے اس بھیڑ کو مارتا تھا۔ تو امام رضا کہتے ہیں میرے جد کو اس طرح ان بھیڑیوں نے بھیڑ کی طرح گھیر کے مارا ہے، اور میری پھوپھی اماں اپنے خیمے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اللہ، بی بی زینب دیکھ رہی ہیں۔ اچھا جب امام حسین، خالی یہی نہیں ہے، جب امام حسین تیار ہو رہے ہیں جانے کے لیے، سواری لانے والا کوئی نہیں ہے، چونکہ امام حسین ہمیں خود کبھی سوار نہیں ہوا آج تک، کسی نے تیار کرا، امام میں وقت ہے، لیکن جب آخری وقت آیا ہے تو رقیہ، حضرت عباس کی بہن رقیہ بنت علی، حضرت علی کی بیٹی، انہوں نے تیار کر دیا زلجنے کو، سجا دیا۔ ایک مرتبہ پوچھا بی بی زینب نے، رقیہ تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ کہاں سے سیکھا تیار کرنا؟ کہا کل میرے خیمے میں بھیا عباس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا دیکھو میں کنیز کا بیٹا ہوں، تم بھی کنیز کی بیٹی ہو، میں نے آج تک اپنے آقا کو اکیلے سوار نہیں ہونے دیا، میں نے خود سوار کیا ہے، کل میں نہیں ہوں گا، میرا آقا اکیلا سوار نہ ہو، میں تمہیں سکھا رہا ہوں زین کیسے رکھتے ہیں، رقابے کیسے سنبھالتے ہیں، میرے آقا کو تم تیار کرنا۔ اور جب امام حسین نے رخصت آخر کے لیے آواز دی ہے یا رقیہ یا زینب کوئی ہے مجھے سوار کرنے والا، تو ایک طرف سے رقیہ آئیں، ایک طرف سے زینب آئیں، امام حسین کو سوار کرایا۔ واہ، یہ ہے عورتوں کا کردار۔ بہت خوب۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پیکر صبر و رضا کے ساتھ۔ بہت ہی ایمان افروز گفتگو ہو رہی ہے، واقعہ کربلا کے مختلف گوشوں پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کلام کی طرف چلتے ہیں، پیش کریں گے جناب ارشاد علی قدیری صاحب۔ جان تسلیم و رضا ہے بس حسین بن علی، جان تسلیم و رضا ہے بس حسین بن علی، دین کی وجہ بقا ہے بس حسین بن علی، نانا کی گردن پہ بیٹھے تو ہوا سجدہ دراز، نانا کی گردن پہ بیٹھے تو ہوا سجدہ دراز، کتنا اعلیٰ مرتبہ ہے بس حسین بن علی، کتنا اعلیٰ مرتبہ ہے بس حسین بن علی، جان تسلیم و رضا ہے بس حسین بن علی، سر تو اپنا دے دیا بیعت نہ کی ہرگز قبول، سر تو اپنا دے دیا بیعت نہ کی ہرگز قبول،
افتخار کربلا ہے بس حسین بن علی، افتخار کربلا ہے بس حسین بن علی، جان تسلیم و رضا ہے بس حسین بن علی، جملہ خاصان خدا یہ کہہ رہے ہیں آج بھی، جملہ خاصان خدا سے کہہ رہے ہیں آج بھی، یہ تو آل مصطفیٰ ہے بس حسین بن علی، یہ تو آل مصطفیٰ ہے بس حسین بن علی، واقعات کربلا نے یہ بتایا ہے ہمیں، واقعات کربلا نے یہ بتایا ہے ہمیں، حق نگر حق آشنا ہے بس حسین بن علی، حق نگر حق آشنا ہے بس حسین بن علی، جان تسلیم و رضا ہے بس حسین بن علی۔ اچھا مفتی صاحب، ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے لیے اہم ترین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند فرمایا اور ظلم کا قلع قمع فرمایا، تو جو ظلم ہے وہ اسلام اور کفر کا صرف مسئلہ نہیں ہے بلکہ عالم انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی قربانی کا تذکرہ نہ صرف مسلمان کرتے ہیں بلکہ کئی غیر مسلموں نے بھی کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح حق و صداقت کا بول بالا فرمایا اور جس درجے کی آپ نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے، اس قربانی کی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ آج ہم بات کرتے ہیں ورلڈ وائڈ مسلم امہ میں یونٹی کی، اتحاد نہیں ہے، مسلم امہ میں اتفاق نہیں ہے، مسلم امہ کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، مختلف ممالک میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ قصور کس کا ہے؟ من حیث القوم پیغام حسین کو جس طرح ہم نے روندا ہے عملی طور پر، کسی نے نہیں روندا۔ آپ دیکھیں امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے یزید کے مال کو ٹھوکر مار دی، ورنہ وہ تیار تھا کہ آپ بیعت کر لیں، ہر طرح کی آسائش آپ کو دی جائے گی، ہر طرح کی راحت آپ کو دی جائے گی۔ آپ نے دین کے لیے مال قربان کیا، آج مال کے لیے ہم دین بیچ رہے ہیں۔ ہم سے مراد بعض لوگ ہمارے درمیان جن میں جاہل خطبہ بھی موجود ہیں، جن میں دین فروش ملا بھی موجود ہیں، جو مذہبی لبادے کے اندر ہیں اور اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں ذاتی مفادات کے لیے وہ کس طرح اسلامی مفادات کو قربان کرتے ہیں، چھوٹی سطح پر بھی اور بہت بڑی سطح پر بھی۔ تو ایک تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اتنا عظیم مقصد جس کا ہم نے ذکر کیا، اتنی بڑی قربانی کہ بچوں کو قربان کر دیا، جان کو قربان کر دیا، مستورات رو رہی ہیں لیکن اسلام کو نہیں گرنے دیا۔ آج ہم اسلام کو جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں۔ دوسرا، آپ کے پاس یہ بات تو موجود تھی کہ اگر آپ بیعت کر لیتے تو آپ کو بہت بڑا عہدہ دیا جاتا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کی طاقت کو یزید نہیں جانتا تھا، آپ کے مقام و مرتبے کو یزید نہیں جانتا تھا، یہ راستہ موجود تھا، لیکن آپ نے عہدے کو ٹھوکر مار دی۔ آج مسلم امہ بعض اوقات عہدے کے لیے طاغوتی طاقتوں کے ہاتھ پر بیعت کر رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ دعویٰ حسینی ہے، کردار یزیدی ہے، بات حسین کی کرتے ہیں، تصویریں یزیدیوں کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ اور ایک بات یہاں پر اور ملحوظ نگاہ رہے کہ دیکھیں حق کی پہچان کیا ہے؟
آج کے دور میں آپ جس کے پاس جائیں وہ کہے گا جی میں جو بیچ رہا ہوں یا میں جو بتا رہا ہوں وہی حق ہے۔ علماء نے لکھا کہ حق کی پہچان یہ ہے کہ طاغوتی طاقتوں کے تیر جس طرف ہوں اس کا مطلب ہے وہ حق ہے، چونکہ طاغوتی طاقتیں، اسرائیلی طاقتیں کبھی بھی حق کو قبول نہیں کریں گی۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان طاقتوں کے ساتھ ہاتھ کون ملا رہا ہے، ان طاقتوں کو تسلیم کون کر رہا ہے۔ ابھی ماضی قریب کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے بڑا واضح بیان دیا اور بہت اچھی بات ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے کہ میں کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا۔ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ایک کربلا وہ تھی، دوسرا کربلا یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جس طرح بچوں کو مارا جا رہا ہے، جس طرح خواتین کو مارا جا رہا ہے، جس طرح نوجوانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جس طرح مسجد اقصیٰ کو جو ہے وہ آپ غاصب بن کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب حسینی کردار سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، ذاتیات سے نکلیں۔ تو آپ نے دوسری چیز، ایک تو آپ نے مال کو قربان کیا، اس کو ٹھوکر ماری، دوسرا آپ نے عہدے کو ٹھوکر ماری۔ بہت سے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں اور کرسیوں کے لیے بک جاتے ہیں، اللہ اللہ، اسلام کا نام لے رہے ہوتے ہیں، اسلامی لبادے میں ہوتے ہیں، لیکن فروخت کر دیتے ہیں دین کو، تو وہ پھر امام عالی مقام کے مقصد پر کمپرومائز کر کے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تیسری اور آخری چیز جس پر جو بطور میسج ہے کہ امام عالی مقام، مثال کے طور پر میں ہوں، مجھے میری اولاد عزیز ہے، مجھے میری فیملی عزیز ہے، میں چاہتا ہوں بڑی آسانی ہونی چاہیے، راحت ہونی چاہیے۔ نام میں کس کا لے رہا ہوں؟ امام حسین۔ اگر میں نام امام علی مقام امام حسین کا لے رہا ہوں تو اگر دین کے لیے مجھ پر کوئی آزمائش آ جائے تو اسے بھی تو خندہ پیشانی سے قبول کریں۔ صحیح۔ بعض لوگ جو دعویٰ بہت بڑا حسینی ہونے کا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی عملی زندگی کے اندر وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہر مقام پر دین پر بھی وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک عام مسلمان یعنی مقتدی، ایک خاص مسلمان یعنی مقتدا، جو امام ہے، جو خطیب ہے، جو عالم ہے، جو مفتی ہے، جو شیخ الحدیث ہے، والتفسیر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہ بھی یعنی عوام الناس بھی اور خواص بھی اپنے کردار کو بدلیں۔ کردار کو کیسے بدلیں؟ یزیدی کردار کیا ہے جی؟ سود کی حلت۔ محاسبہ کریں، آج ہمارا پورا نظام ہی سود پر چل رہا ہے۔ یزیدی کردار کیا ہے؟ حلت خمر، شراب کی حلت۔ آج آپ سروے کریں مسلم معاشرے میں شراب نوش کتنے لوگ ہیں۔ یزیدی کردار کیا ہے؟ زنا کا عام ہونا۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ سروے کیجئے کس طرح بدکاری عام ہو رہی ہے۔ یزیدی کردار کیا ہے؟ محارم کی حلت، یعنی جن رشتوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حلال کرنا۔ آج پورے معاشرے کے اندر آپ سروے کیجئے کس طرح ان رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یزیدی کردار کیا ہے؟ مسجدوں کو ویران کرنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ سروے کیجئے کس طرح مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ اب وقت ہے مسلم امہ جاگے، حق کی طرف آئے، حق کو قبول کرے، اور جو لوگ اپنے آپ کو قائد کہتے ہیں مہربانی کر کے ڈومیسٹک قائد نہ بنے۔ آپ عالمی تناظر کو دیکھیں، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور بیان کم از کم آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ نظر آئے کہ ایک قائد ملت اسلامیہ کا اور ایک مسلم امہ کے ایسے فرد کا بیان ہے کہ جو واقعتاً امام علی مقام کی روح کو خوش بھی کر رہا ہے اور ان کے پیغام کو آگے بھی بڑھا رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیکر صبر و رضا کے ساتھ، جو خصوصی نشریات محرم الحرام کے حوالے سے اس کی تیسری نشست ہے اور گفتگو ہو رہی ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ موجود ہے ہمارے ساتھ کمیل عباس، وہ کلام پیش کریں گے، اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جی۔ لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، دل کی قوت دکھا رہے ہیں حسین، جس جگہ رکھ رہے ہیں پیشانی، رے فخر کعبہ بنا رہے ہیں حسین، اور لڑکھڑاتے ہیں انبیاء کے قدم، جس جگہ مسکرا رہے
دو صدا ہو کہاں علی اکبر ٹھوکریں رن میں کھا رہے ہیں حسین لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین جاؤ خیمے میں جاؤ اے زینب رے لاش اکبر کی لا رہے ہیں حسین لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین اور آہ کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں آہ کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور کس کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین اور ٹکڑے قاسم کی لاش کے چن کے اپنے دامن میں لا رہے ہیں حسین لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین. جب تک کائنات رہے گی امام حسین کا نام زندہ رہے گا، ان کے کارنامے زندہ رہیں گے. شاعر کہتا ہے مفتی صاحبان کہ شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے. شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولہا حسین زندہ ہے. اور یزید دفن ہے تابوت ظلم میں اب بھی، وفا کے باغ میں میرا حسین زندہ ہے. وفا کے باغ میں میرا حسین زندہ ہے. اور شہید زندہ ہے لیکن ہمیں شعور نہیں. شہید زندہ ہے لیکن ہمیں شعور نہیں. یہ مرتے مرتے بھی کہنا کہ حسین زندہ ہے. یہ مرتے مرتے بھی کہنا حسین زندہ ہے. اور حسین تیرے لہو سے کھلا ہے گلشن دین. حسین تیرے لہو سے کھلا ہے گلشن دین. ہمارا دین ہے زندہ حسین زندہ ہے. ہمارا دین ہے زندہ حسین زندہ ہے. اور شہید کے بارے میں جیسے کہ علماء فرماتے ہیں قرآنی قانون کے تحت، تو شاعر نے کہا کہ انہیں تو رزق دیا جاتا ہے سنو لوگو. یعنی شہید کو انہیں تو رزق دیا جاتا ہے سنو لوگو. صدا گمان یہ رکھنا حسین زندہ ہے. صدا گمان یہ رکھنا حسین زندہ ہے. اور پھر کہو وہ مردہ ہے ان کو جو مردہ کہتا ہے. کہو وہ مردہ ہے ان کو جو مردہ کہتا ہے. حسین زندہ ہے بس حسین زندہ ہے. حسین زندہ ہے بس حسین زندہ ہے. اور جو کربلا جاتے ہیں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے، جنہیں سعادت ملتی ہے روضہ حسینی پہ جانے کی، ان کے لیے کہ اتر رہے ہیں زیارت کے واسطے قدسی. اتر رہے ہیں زیارت کے واسطے قدسی. لحد میں آج بھی میرا حسین زندہ ہے. لحد میں آج بھی میرا حسین زندہ ہے. علامہ صاحب ذرا اس پر کوئی کلام ہو جائے. حسین زندہ ہے. خوبصورت بات آپ نے کری کہ اتر رہے قدسی آج بھی. ہاں جو زائرین کربلا جاتے ہیں نا سر، ان زائرین کے لیے ایک چھوٹی سی روایت بی بی عائشہ سے ہی ملتی ہے. بلکہ یہ روایت رسول خدا بیٹھے تھے، امام حسین ان کی گود میں تھے، بی بی عائشہ بیٹھی تھیں. رسول خدا بار بار پیار کر رہے تھے امام حسین کو. تو بی بی عائشہ کہتی ہیں ایسا اس بچے میں کیا ہے کہ آپ اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو رسول خدا کہنے لگے اے عائشہ میں تمہیں بتاؤں یہ بچہ کون ہے. یہ بچہ جب ہمارے دین کے لیے شہید ہو جائے گا نا تو اس کا ایک روزہ بنے گا. جو اس کے روزے پہ زیارت کے لیے جائے گا پروردگار اسے 2 حج کا ثواب دے گا. بی بی عائشہ کہنے لگی 2 حج کا؟ کہنے لگے نہیں 4 حج کا ثواب دے گا. بی بی عائشہ کہنے لگی 4 حج کا؟ کہنے لگے 4 کا نہیں 10 کا
10 کا کرتے کرتے 90 حج تک پہنچ گیا. جب 90 حج تک پہنچا تو بیوی عائشہ چپ ہو گئیں. تو رسول خدا کہنے لگے کاش کہ تم کہتی رہتی میں حج بڑھاتا رہتا. اتنی زیارت ہے. اور ایک مقام پہ یہ ملتا ہے کہ جب کوئی زائر امام حسین کی زری سے مس ہوتا ہے، جب کوئی زائر امام حسین کی زری سے مس ہوتا ہے تو آسمان سے ایک ندا آتی ہے، اے بندے آج سے تو نئی زندگی شروع کر، کیونکہ تو آج ویسے ہی ہو گیا جیسے اپنی ماں کی گود سے پیدا ہوا. واہ کیا بات. گیلانی صاحب ذرا اس پر کلام ہو کربلا کی حاضری کے حوالے سے. دیکھیے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کے روزے پر حاضری کا شرف اسی کو ملتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو امام پاک سے محبت ہو، اور امام پاک سے محبت کے ساتھ ساتھ آپ کے روزہ اطہر پر حاضری کی تڑپ بھی ہو. یعنی یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام علی مقام کے روزہ اطہر پر حاضر ہونا کسی کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کی نگاہ عنایت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا خصوصی فضل و کرم ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ رات کوئی 2:30 یا 2:45 بجے کا وقت تھا. سخت سردیوں کی رات تھی اور جنوری کا مہینہ تھا، ہلکی ہلکی بارش لگی ہوئی تھی. میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کے سین میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے حرم میں بیٹھا ہوا تھا. وہ جو چھت والا حصہ اس میں نہیں، جو کھلا ایریا ہے جس کے بارے میں کتب میں آتا ہے کہ یہ میدان کربلا تھا، یعنی کہ وہ جہاں پر اب وہ ٹائلز وغیرہ لگ گئی، ماربلز وغیرہ لگ گئے، تو وہ میدان کربلا تھا. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بوڑھی عورت، مجھے یہ لگا کافی دیر تک وہ وہاں بیٹھی ہوئی روتی رہی، مجھے یہ لگا کہ یہ کوئی خاص، کافی بوڑھی عورت تھی، کوئی خاص اس کا معاملہ ہے. تو اس نے عربی میں کچھ جملے مجھے جاتے ہوئے کہے کہ اس نے کہا کہ انت لا تأتی فی نفسک بل تأتی من حکم الحسین. تو خود نہیں آیا بلکہ تجھے امام علی مقام نے بلایا ہے. واہ واہ واہ. اور میں نے اس وقت اس سے ایک بات کہی، میں نے اس سے کہا کہ یہ بات تو کیسے کہہ رہی ہے؟ تو چونکہ اس وقت میں بھی وہ سارا معاملہ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو اس وقت اس نے کہا کہ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ امام علی مقام کے روزے پر اس کے الفاظ یہ تھے یشہد قلبی لا تأتی الانسان والملائکہ علی روضۃ الحسین، کہ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ امام کے روزے پر، وہ مجذوب سی عورت تھی، اس نے کہا میرا دل یہ کہتا ہے کہ امام کے روزے پر خود کوئی نہیں آتا، نہ فرشتہ اور نہ انسان، بل من حکم ربی، بلکہ اللہ جل مجد الکریم اس سے چنتا ہے تو وہ امام کے روزے پر آتا ہے. تو اس وقت اس نے جاتے ہوئے میں نے اس کو کہا کہ مجھے کی بات ایک بات اور عرض کروں، عشق کی بات. اس نے جاتے ہوئے میں نے اس کو کہا کہ میرے لیے کوئی دعا کر. بڑی ایمان افروز بات ہے کہ اس نے مجھے جاتے ہوئے یہ کہا کہ حفظک اللہ من کل حزن الا حزن الحسین. بڑے یہ ایمان افروز جملے تھے. حفظک اللہ من کل حزن الا حزن الحسین، اللہ تجھے ہر غم سے محفوظ رکھے سوائے غم حسین کے. کیا بات ہے، کیا بات. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد علامہ صاحب سے بھی گفتگو کریں گے مختصر سبق. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات پیکر صبر و رضا. آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے. اور وقفے پہ جانے سے پہلے جی علامہ صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے. کہہ رہا تھا بھی کربلا کی بات ہو رہی تھی تو کربلا کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے 16 17 18 لاکھ کی. اگر آپ لینڈ آف کیپیسٹی گوگل پہ چیک کریں کربلا کی اتنی ہے، آ جاتے ہیں کروڑوں، لیکن آ جاتے ہیں کروڑوں. اب امام حسین کی کربلا کا معجزہ یہ ہے اس زمین کا کہ امام حسین نے سب کو بلایا ہے نا. دیکھیں حج کا معاملہ تو الگ ہے، حج کے اندر تو بھائی یہ کریں وہ کریں اتنا خرچہ، امام حسین نے سب کو بلایا ہے اس کے اندر. تو لوگ تو آتے ہیں، کروڑ آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مینیج کیسے کیا جائے. اور سخت سردی بھی ہوتی ہے، اکثر سردی بھی ہوتی ہے اور گرمی 50 ڈگری سے زیادہ ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے آگ لگ جاتی ہے. میں تو ہر گرمی سردی دونوں سیزن میں نے وہاں دیکھے. تو اس کی بات بھی نہیں، نہ سردی کی بات ہے نہ گرمی کی بات ہے. اگر 2 کروڑ آدمی بھی ہیں کربلا میں، 2 کروڑ آدمی بھی ہیں تو کھانا تو کھائیں گے نا، کھانا تو کھائیں گے نا. ایک آدمی ایک وقت میں اگر 2 روٹی بھی کھاتا ہے تو 2 کروڑ آدمی 4 کروڑ روٹی تو کھائیں گے نا. تو 4 کروڑ روٹی پکانے والے ہاتھ کہاں ہیں؟
पूरा स्टोर का सिस्टम है या हम उसने नहीं नहीं वहाँ सर, बैठ वहाँ के के calculate मौजूद करा? आज तक किसी को शब्बीर भाई समझ में नहीं आया। परवरदिगार ने आपका नाम शब्बीर भी रखा है, अबू तालिब भी रखा है, माशाल्लाह से आप अबू तालिब भी हैं और शब्बीर भी हैं, तो दोनों नस्बतें आपके साथ हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि करबला में ऐसे ऐसे मौजे हैं कि हम आज तक उस ज़मीन को नहीं समझ पाए, तो वाकई करबला को क्या समझ इस सिस्टम को कैसे मैनेज करते होंगे? बिल्कुल ऐसी नहीं बात। करते। सवाए इमाम के देखें, वहाँ के जो उलमा है ना, उनसे पूछा गया था, दुनियावी एक पूरी एतबार टीम आई थी कि भाई इतना पानी कहाँ से लाते हो, इतना सेवरेज सिस्टम कहाँ से लाते हो, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसका जवाब हम नहीं दे सकते, ये हुसैन की माँ जानती है ये कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं। क्या बात। अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, कोई पैगाम वाक़या करबला के हवाले से मुस्लिम उम्मा, मेरे आपके हम सब के घरों में क्या तब्दीली आनी चाहिए, ख़वातीन में क्या तब्दीली आनी चाहिए, हमें बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए, अपने किरदार को कैसा रखना चाहिए कि हम समझें या हमें जो देखे वो कहे कि ये हुसैनी या इमाम हुसैन का आशिक जा रहा है? देखें, हमने जितनी गुफ्तगू की उसमें कसीर पैगामात हैं, लेकिन अगर आप इख्तितामन पैगाम कहते हैं तो इख्तितामी पैगाम ये है कि हम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की सीरत तय्यबा से सजदे के पहलू को अपनी ज़िंदगी का जुज़े ला यनफ़क बना लें, वाह वाह वाह, अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा बना लें। आप देखें कि जो एक रात की मोहलत आपने यजीदी लश्कर को दी, वो रात भी आपने क़यामुल लैल और सजदे के अंदर बसर फरमाई। और जब आपने जामे शहादत नोश फरमाया तो आपने जामे शहादत भी हालत सजदा में नोश फरमाया। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम सब मिन हैसुल कौम परेशान होते हैं कि मुस्लिम उम्मा ज़वाल का शिकार है, फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, बांटने वाले इस्लामी लिबादे में हैं, हर बंदा अपनी बात करता है। मुस्लिम हुक्मरानों में कोई ऐसा हुक्मरान नहीं है कि जिसे पूरी मुस्लिम उम्मा अपना हुक्मरान तस्लीम करे, हर एक ने अपने अपने मुख्तलिफ लोगों को कायद बनाया हुआ है। असबाब ज़वाल क्या हैं? अगर हम बुनियादी तौर पर गौर करें तो असबाब ज़वाल में से एक बुनियादी सबब है सजदे को छोड़ देना। सही। हर घर गौर करे, क्या हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं? अल्लाह। अभी हमने इतनी तफसील से गुफ्तगू की और ये गुफ्तगू हम हर साल करते हैं। हम न्याज भी करते हैं, हम उनके ज़िक्र को भी ज़िंदा रखते हैं और ये ज़िक्र इबादत है, बिल्कुल हम करेंगे और करते रहेंगे, लेकिन हम मैदान अमल से नज़रें ना चुराएं। हम अपने आप को, लोगों को और मुस्लिम उम्मा को धोखा ना दें। आप ये भी करें लेकिन उसके साथ आप नमाज पढ़ें, उसके साथ आप हक़ को बयान करें, उसके साथ आप कितमान हक ना करें, उसके साथ आप सब्र के दामन को थामें और सबसे अहम बात अदल को कायम करें। आप देखें, इमाम अली मकाम रदियल्लाहु अन्हु पर पानी बंद किया गया, लेकिन आपने इब्तिदाअन दुश्मनों के लश्कर में जो घोड़े थे उन्हें पानी पिलाया, यानी अदल को कायम किया और ये ना देखा कि ये दुश्मन ने उनके जानवरों पर रहम किया। आज हमारे माशरे के अंदर हमारे घरों पर जुल्म हो रहा है, हमारे घरों के अंदर मतलब शौहर बीवियों पे जुल्म कर रहे हैं, बच्चे वालिदैन पर जुल्म कर रहे हैं, और हमारा नाम क्या है जी? हम हुसैनी हैं। बिल्कुल हम हुसैनी हैं और इस निस्बत पे हमें फ़ख्र है और हमें ये भी उम्मीद है कि हमारी ये निस्बत हमारी नजात का ज़रिया होगी। लेकिन अगर आप नमाज छोड़कर, जुल्म करके, सूद लेकर, शराब पीकर, बदकारी में मुब्तला होकर, लोगों का माल गसब करके ये कहेंगे, तो फिर जब तक आप में किरदारे हुसैनी नहीं आएगा तब तक हमें कमाल नहीं मिलेगा। तो इसलिए सजदे को थाम लें। वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात, तो उस एक सजदे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना। जी गिलानी साहब, 1 मिनट में पैगाम पे। मैं भी यही बात अर्ज़ करूँगा, सर को सजदे में कटा कर कह गया ज़हरा का लाल, कुछ अगर है तो बशर की आबरू सजदों में। वाह 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 वाह। कौन जाने, कौन समझे, कौन समझाए नसीर, कौन जाने, कौन समझे, कौन समझाए नसीर। वाह। आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। क्या बात है। इस सजदे को थाम लीजिए। और आखिरी बात अर्ज़ कर दूं कि कैसा आबिद है ये मक्तल के मुसल्ला पर खड़ा, जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। वाह वाह वाह। हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि सजदा सिर्फ़ इमाम हुसैन ही की क़याम गाह नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन के जद्दे आला हज़रत सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़ीम सुन्नत भी है और आपका एक अज़ीम दर्स भी है। हम अपने घरों में, अपने सोसाइटियों में
اپنے ارد گرد کے ماحول میں کم از کم اس بات کو لازماً مد نظر رکھیں۔ جی علامہ صاحب کلمات آخر۔ یہ ذکر 1400 سالوں سے دنیا نہیں سمجھ سکی کہ اس کی اصل چیز جو سب سے اہم ہے آج کے دن کی، آپ کا انکار بڑا مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا انکار مضبوط ہونا چاہیے، اپنے انکار کو اتنا مضبوط کر لو کہ کربلا بنا لو۔ امام حسین نے ہاں تو سب کرتے ہیں، امام حسین نے، ہمارا کلمہ شروع ہوتا ہے لا سے، لا الہ الا اللہ، ہمارا کلمہ ہی شروع انکار سے ہوتا ہے۔ تو امام حسین نے وہ لا لی تھی اللہ سے کہ لا کوئی نہیں ہے سوائے میرے اللہ کے۔ اللہ نے یہ کہا تھا نا اے رسول لا، پہلے لا کہو، پہلے انکار کرو۔ تو امام حسین کی ودیت میں بات آ گئی تھی، تو امام حسین کا انکار اتنا مضبوط ہو گیا کہ یزید ان کے بیٹوں کو قتل کر کے، ان کی گردن کاٹ کے بھی ان کے انکار کو ان کے اقرار میں نہیں بدل سکا۔ تو مسلمان کو ایسا پکا ہونا چاہیے کہ اس کا انکار اتنا مضبوط ہو کہ کوئی یزیدی اس کے انکار کو اس کے اقرار میں نہ بدل سکے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام معزز مہمان گرامی کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ محترم ناظرین، یہ ہماری نشریات تھی جس کی مختلف نشستوں میں ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ واقعہ کربلا کیا ہے، درس کربلا کیا ہے، اور امام حسین کی سیرت و کردار سے، ان کی اتنی بڑی قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ یقیناً اس کے اختتام پر ہم یہی کہیں گے کہ کربلا خوشبو ہے، کربلا انسانیت ہے، کربلا درس انسانیت ہے، کربلا صبر کی منزل ہے، کربلا تحمل کی منزل ہے، کربلا برداشت سکھاتا ہے، کربلا ہمیں جینا سکھاتا ہے، کربلا نظام زندگی ہے، کربلا نظام بندگی ہے۔ اور اے شہنشاہ کربلا، اے کربلا کے سلطان، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اے کربلا کے دولہا ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس علمدار ہیں زخموں سے چور چور، عباس علمدار ہیں زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو۔ اور اصغر سی ننھی جان پر لاکھوں درود ہوں، اصغر سی ننھی جان پر لاکھوں درود ہو، مظلوم و بے گناہ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ آخر میں احمد رضا کلام پیش کریں گے اور اسی پر ہمارا اختتام ہوگا۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہے جس کی فکر کربلا، 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 ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے۔ خدا کی دین کا نام خدا، خدا کی دین کا نام خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، میرا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے۔ یہ بات کسی سے در ہنسی، یہ بات کسی سے در ہنسی، جو کہے معین الدین دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے۔ فنا کے بعد پھر ہمیں نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے
जब किया गया सवाल सवाल जब किया गया है कौन तेरा रहनुमा तो मैंने कह दिया हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है। बकाए ला